اربوں کربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ کب ان کا ظہور ہوگا اور کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، اور انہی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی غزوہ ہند کے حوالے سے بھی ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کب ہوگا، اس کا اصل علم تو اللہ کی ذات کو ہے۔ البتہ اس حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئیں۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک رہا، اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینا کا تعلق بلخ سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بلخ ہی میں ہوئی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے میں شروع ہو چکا ہے، اور اگلے ہی لمحے یہ صلیبی جنگ اپنے طبی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے۔ کالے جھنڈوں کی لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر برجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اس روایت پر غور فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہودی شہید کر سکے اور نہ ہی مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل آپ اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی اور ہم پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جد و جہد ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔
ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، جس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ پاکستان ہے جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ساکھ کو بحال کرے اور تاریخ میں دہرائی گئی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے رسوائی مقدر کر دی ہے، لیکن مسلمان خود کو اسلام سے دوری کی وجہ رسوائی میں ڈال رہے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے غیر مسلم اسلام اور مسلم دنیا سے خائف ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید میں اپنے مقام و مرتبے کو کھو چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرب ممالک کا ذکر ہو چکا کہ عرب ممالک کے حکمران عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنا مقام کھو رہے ہیں اور خود کو تباہی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے جو صحابہ کا تھا، جو ہمارے اسلاف کا تھا، اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ البتہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ خود کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے دور رکھے اور ان کی سازشوں میں گھرنے کی بجائے خود کو ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھے۔ انشاءاللہ شکست اور رسوائی یہود کا اسی طرح مقدر بنے گی جس طرح سے ماضی میں بنتی رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے یہودیوں کے تعصب کی تو یہ تعصب شروع دن سے چلا آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو اس دور میں بھی یہ دوغلی پالیسیاں کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی یثرب کی سیاسی، معاشی، تجارتی اور معاشرتی سرگرمیوں کے روح رواں تھے۔ مال و زر کے لین دین سمیت تمام تر تجارتی اور معاشی معاملات یہودیوں کے ہاتھوں میں تھے۔ فلسطین و شام کے متمدن علاقوں سے آنے والے لوگ نہ صرف جدید طریقوں سے واقف تھے بلکہ باہر کی دنیا سے ان کے تعلقات بھی وسیع تھے۔ مرغبانی، ماہی گیری اور زراعت کے علاوہ غلے کی درآمد اور کھجوروں کی برآمد سمیت تمام تجارتی لین دین ان کے قبضے میں تھا۔ اوس و خزرج کے درمیان طویل ترین جنگ میں جدید اسلحے کی فراہمی بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ پورے یثرب میں جگہ جگہ شراب خانے موجود تھے۔ وہ لوگ شراب کی بڑی بڑی بھٹیوں کے مالک تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع کے زیادہ تر یہودی پیشے کے اعتبار سے سونار، لوہار یا ظروف سازی کے شعبے سے بھی وابستہ تھے، جبکہ ان کا سب سے بڑا اور منافع بخش کاروبار سود خوری تھا۔ پورے عرب میں قبیلے کا کوئی ایک بھی سردار، شیخ یا بااثر آدمی ایسا نہ تھا کہ جو ان کے سودی کاروبار کے جال میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ یہ بھاری شرح منافع پر زیادہ سے زیادہ قرضہ دیتے اور پھر سود در سود کا چکر چلتا رہتا۔ ان کے تجارتی و مالی مفادات اور بقا کا تقاضا یہ تھا، یہ خود تو عرب کے سب قبائل سے تعلقات رکھیں اور اپنی چرب زبانی سے انہیں سبز باغ دکھا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہیں، لیکن انہیں آپس میں متحد نہ ہونے دیں۔ چنانچہ اکثر اوقات بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلا کر ان قبائل کو آپس میں دست و گریباں رکھتے۔ بنو خزرج اور بنو اوس ایک ہی ماں کی اولاد میں سے تھے، لیکن یہودیوں کی سازشوں نے انہیں 120 سال تک خوفناک جنگ میں الجھا کر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ متمدن اور اللہ کی محبوب قوم کے گھمنڈ میں مبتلا اس بدنصیب قوم کی خود فریبی کا یہ عالم تھا کہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی کیونکہ ہم یہودی ہیں اور دوزخ ہم پر حرام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں سوائے چند روز کے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
پیارے دوستوں، ان کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ یہودی عربوں کو امی کہتے تھے، جس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے بھی تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اسرائیلیوں سے کمتر ہیں اور ان کے مال و جان پر یہودیوں کا حق ہے۔ یہودی علماء سحر و جادوگری، فال وغیرہ میں ماہر تھے، جس کی وجہ سے عربوں پر ان کا علم اور عمل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ عرب سرداروں کے علاوہ عام عربوں سے برابر کی بنیاد پر معاملات کرنا انہیں گوارا نہ تھا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر انہوں نے اپنی دوغلی پالیسی کی بنا پر معاہدہ تو کر لیا، لیکن انہیں جب یہ علم ہوا کہ اسلام کی یہ تحریک تو ان کے تمام ناجائز کرتوتوں کو اکھاڑ پھینکے گی، ان کا سود کا کاروبار، ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، فسق و فجور کی رنگین محفلیں اجڑ جائیں گی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے اور جھوٹی باتیں پھیلانا، لوگوں کو بدگمان کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، ساز باز کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ اور اس دور سے لے کر اب تک یہودی اس تعصب کا شکار ہیں، اور اسی تعصب کو لے کر دنیا کی رسوائی بھی ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں بھی یہ رسوا ہوں گے، جیسا کہ بیان کی گئی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر خطرناک نہیں ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس فتنے کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ پیارے دوستو، لفظ دجال دجل سے نکلا، جس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ اس کو دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ وقت معلوم تک اپنے جھوٹ اور فریب کاری سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا، یا اپنے باطل لشکر سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ اس نام میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے عالمی فتنوں اور کفر کو شعبدہ بازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ دوستو، دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن یہودی جس مسیحا کا انتظار اور اہتمام کر رہے ہیں وہ دجال ہوگا، اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ دجال کو حدیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا، اس بارے بہت سے اقوال ہیں۔ دجال اکبر کو مسیح کہنے کے بارے میں سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہوگا۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی۔ یہودی دجال کو رب مانیں گے اور اس کے لشکر کا حصہ ہوں گے، لیکن یہودی دجال کو اپنا رب اور مسیحا ماننے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ دجال ان کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ دجال حلیے کے لحاظ سے ایک جوان بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، سرخ رنگت، گھنگریالے بال، قد ٹھگنا، دونوں پاؤں ٹیڑھے، ناک چونچ کی طرح، جسم پہ بالوں کی بھرمار ہوگی، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا لٹکا ہوا انگور کا دانہ، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کفر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دوستو، روایت بتاتے ہیں کہ دجال کا ظہور سختی اور قحط کے زمانے میں ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے درخت پھل دینا بند کر دیں گے، دریا، جھیل، چشمے خشک ہو جائیں گے۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے خلا پر نمودار ہوگا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی ہوں گے، جن کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے،
جو ایرانی قیمتی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے یہاں اس مسیح کو آل داؤد علیہ السلام میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور جس ظہور کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ یہی دجال ہوگا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں شام کے جبل دخان پر بنا لیں گے۔ دجال وہاں آ کر سخت محاصرہ کر لے گا، مومنوں کو بہت سخت مشقت اور تکلیف میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے۔ مومن کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ یاد رہے کہ دجال کی شعبدہ بازی دیکھ کر بعض مومن دجال کو جن سمجھنے کا گمان کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ خر دجال ایک جزیرے سے نکلے گا، یعنی گدھے پر سوار ہوگا اور مخلوق اس کے پیچھے چلے گی، لیکن وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سعی نہیں کرتے اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ افسوس کہ وہ دجال کو دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکیں گے، اور قیامت کے دن جب دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے عجیب بات ہے، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اس کو سمجھے نہ تھے، مگر افسوس کہ اس وقت کچھ نہ ہو سکے گا۔ دوستو، روایت بتاتی ہیں کہ دجال سب سے پہلے خود کو نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ شکوک میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، اپنے آپ کو دجال کی بجائے خدا کہے گا۔ جب دجال لوگوں کے سامنے آئے گا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن دجال ان کے گزشتہ مردوں جو قبروں میں خاک ہو چکے ان کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور اپنے لشکر کے ساتھیوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کی شکلیں اختیار کر کے ان کے سامنے آؤ اور ان سے ان کے بیٹوں کی گزشتہ باتیں کرو۔ وہ ایسا ہی کریں گے۔ جب لوگ یہ شعبدہ بازی دیکھیں گے تو دجال کے رب ہونے کو قبول کر لیں گے۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ جاہل لوگ کہیں گے ہاں۔ چنانچہ شیاطین ان لوگوں کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ اور اس طرح وہ لوگ دجال کے لشکر میں شامل ہو کر مومنین کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ لوگ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن قرار پائیں گے۔ روایت بتاتی ہیں کہ دجال کو بے پناہ قوت حاصل ہوگی، وہ آدمی کو مار بھی سکے گا اور زندہ بھی کر سکے گا۔ جو بھی اس کے سامنے سر اٹھائے گا اسے مار دے گا اور پھر زندہ کر کے دنیا کو دکھائے گا، اور دیکھنے والوں کا اعتقاد دجال میں ہو جائے گا۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا، جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی۔ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب پانی اور خوراک وافر مقدار میں ہوں گی۔ تمام زندگی بخش وسائل جیسے پانی، آگ، ہوا اور غذا اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، تمام عالم پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی جیسے بارش، فصلیں، قحط و خشک سالی، طوفان و آندھی وغیرہ۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ وہ زندگی اور موت پر جعلی طور پر قدرت رکھتا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی جو دجال کو اپنا مسیحا کہتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کا مسیحا ان کو عزت اور مرتبہ دلائے گا اور دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ روایت کے مطابق دجال صرف 40 دن حکومت کرے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہی مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ ان 40 دنوں میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک لمبی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے، مگر مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا۔ اس دوران مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 زبردست جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال ان کو لقمہ تر کی نگل لے گا۔ اس روز مدینہ منورہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالی ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اسی اثنا میں ایک صاحب ایمان دجال کے لشکر سے گزر کر دجال تک پہنچیں گے۔ دجال کو دیکھتے وہ چیخ کر کہیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو ہی دجال خبیث ہے، تیرے ہی خروج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال غصے سے پاگل ہو جائے گا اور اس بندہ مومن کو قتل کرے گا،
پھر لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے پہ یقین کرو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ تو دجال بندہ مومن کو زندہ کرے گا تو بندہ مومن کہے گا اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو، لیکن دجال اب کی بار بندہ مومن کا کچھ بگاڑ نہ پائے گا۔ اس کے علاوہ دجال بیت المقدس، فلسطین اور مسجد کوہ طور سینا مصر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیر کی تھی پر بھی جا نہیں سکے گا۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے افیق نامی گھاٹی میں نمودار ہوگا۔ مومنوں اور دجالی لشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں وہ 1/3 مومن شہید ہو جائیں گے اور 1/3 کو شکست ہوگی۔ جو لوگ دجال یا اس کے حواریوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں اندھیری رات میں چمک رہی ہوں گی اور ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ جب رات ہو جائے گی تو بعض مومنین کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ تو فجر ہوتے ہی وہ دجال سے جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ایسے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سامنے پائیں گے۔ صاحب ایمان عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جان کر نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے، جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکر پر آسمان سے عذاب نازل کر دے گا اور ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا اور مسلمان سب دجالی لشکر کو قتل کر دیں گے اور اس دنیا سے دجال کے ساتھ دجال کے حواریوں یعنی یہودیوں کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔